ہم جو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ہم زندوں سے زیادہ وہ زندہ ہے جو کربلا میں ایک مزار میں سو رہا ہے اور پوری دنیا کو حیات بانٹ رہا ہے۔ لہذا وہ گئے نہیں ہیں ہمارے درمیان سے، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور بات ہے کہ ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے، ان کا وجود ہمارے درمیان مسلم ہے، اور کسی کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پہ سب ظاہر نہیں ہے، بلکہ شاید برابر میں بیٹھنے والے پر برابر میں بیٹھنے والا ظاہر نہ ہو۔ وہ حاضر ضرور ہے کہ برابر میں بیٹھا ہے، لیکن ظاہر نہیں ہے۔ ہمارے امام حاضر ہیں، جب ظاہر ہوں گے وہی ظہور کا دن ہوگا۔ میں ان بچوں اور جوانوں کی تسلی کے لیے مثال دے دیتا ہوں۔ 40 سال تک نبی مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے، اور جیسے ہی ظاہر ہوئے اعلان نبوت کر دیا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی پر ظاہر نہیں ہے تو دوسرا کہہ دی مجھ پہ بھی ظاہر نہیں ہے۔ تم پر ظاہر نہ ہونا اور ہے، علی پر ظاہر ہونا نہ اور ہے۔ یہ اس وقت بھی علی پر ظاہر تھے کہ یہ کون ہے۔ لہذا ہمارے آئمہ، ہم جہاں خاص طور پہ جو مقدس جگہیں ہیں، جہاں پر ہم وضو کر کے بیٹھتے ہیں، جہاں آنے سے پہلے 4 دفعہ نیتوں کو صاف اور پاک کرتے ہیں اور سب جوتیاں اتار کے لاتے ہیں۔ مجھے ہانا میں بولیے ذرا، ہم جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا؟ ہم مسجد میں، مجلس میں، محفل میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا؟ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ واہ 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 واہ، چھوڑ کر آتے ہیں، کیا کہنے۔ اور جس امام بارگاہ میں دنیا باہر چھوڑ دی گئی ہو، وہاں امام بارگاہ میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا تو وہاں صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بھائی لڑائی جھگڑے تو انانیت پر ہوتے ہیں، خود پسندی پر ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی چاہتے ہیں، یہ اپنی اپنی چاہت پر جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی دنیا ہی چھوڑ کر آ گئے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور جتنی مولا کائنات نے دنیا کی جیسی تصویر ہمیں دکھائی ہے نا، علی والوں کو تو وہ تصویر خوب نظر آنی چاہیے۔ مہنگے کپڑے پہننا دنیا نہیں ہے، بڑی گاڑی میں بیٹھنا دنیا نہیں ہے، بڑا مکان بنا کر زندگی گزارنا دنیا نہیں ہے، بلکہ ان کی خاطر زندگی گزارنا دنیا ہے۔ میں لفظ اور بہتر کر لوں، دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں اللہ رکھنا چاہتا ہے، مگر ہمیں کہیں اور دیکھنا چاہتا ہے۔ خلقت الخلق لأجلک، اے انسان میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، وخلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو یہ پلاٹ کے چکر میں، یہ زمین کے جھگڑے میں، یہ گھر اور مکان اور یہ جائیدادوں کے چکر میں بھائی بھائی پر مقدمہ نہ کر، گزر جائے اس بات سے۔ یہ دنیا علی والوں کے لیے بہت ہی روشن ہونی چاہیے، اور اگر کبھی کہیں ہمارے ہاں کہیں کوئی جھگڑا الجھن، کوئی جھگڑا لڑائی اختلاف نظر آئے تو سمجھ لیں کہ مسئلہ دنیا کا ہے۔ دنیا کی اگر قباحت روشن ہو جائے، اس کی گندگی اور اس کا تعفن کانوں ناکوں تک پہنچ جائے، شام میں تک آ جائے، تو پھر انسان اس دنیا کی الجھن میں پڑے گا نہیں۔ قسم ہے عصر مصطفیٰ کی۔ عصر مصطفیٰ پہ غور کرنے والے میرے عزیزو 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو سرکار کو اپنے جیسا بولتے ہیں، میں ان سے بھی کچھ دیر بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی جب تم کہتے ہو کہ سرکار ہم جیسے ہیں تو ذرا مجھے تو سمجھاؤ کہ ہمارا کیا ان جیسا ہے اور ان کا کیا ہم جیسا ہے۔ اگر سرکار دو جہاں کی 2 آنکھیں تھیں، اگر 2 ہاتھ تھے، سرکار کے 2 پیر تھے، بازار جاتے تھے، شادی بیاہ، بیوی بچے تھے، دوست احباب تھے، خرید و فروخت تھا، اگر یہ ساری چیزیں تم ہم جیسا ہونے کا عنوان بنا رہے ہو تو میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے۔
میں کہہ دوں شمر تم جیسا ہے، تو جیسے ہی ایسے لوگوں سے آپ کہیں گے نا شمر تم جیسا ہے، تم شمر جیسے ہو. بھائی میں تو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں شمر کہاں یزید کہاں ہم، تو بھائی ہم بھی تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہاں تم کہاں مصطفیٰ. اگر اس بنیاد پہ تم ہم جیسا کہہ رہے ہو کہ وہ ہم جیسے ہیں. اور ابھی تو ایک جملہ رات کو ایک محفل میں کہا، یہاں میرے دو دوستوں کے لیے تو خاص طور پہ تکراری ہوگا، توجہ چاہوں گا. اللہ نے جنہیں ایک جیسا بنایا ہے وہی ایک جیسے نہیں ہے. یہ سارا مجمع ایک جیسا نا، کوئی نبی تو نہیں بیٹھا ہے، کوئی معصوم کوئی امام تو نہیں ہے نا یہاں. جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہی ایک جیسے نہیں ہے. انتہائی اہم ترین کاغذات پہ دستخط کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ. ہم نے سائن کر دیے، دستخط کر دیے، پھر آپ انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا وہ جعلی نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ، کیا کہنے. اربوں انسان ہیں، ہر ایک انگوٹھا مختلف ہے. جب سب کے انگوٹھے ایک جیسے نہیں ہیں تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا؟ میں امام بارگاہ ہوں اور علموں پر اور دلجنا کی خدمت میں رہنے والے سنگتوں کے جوانوں سے بھی ایک جملہ کہوں گا. بسم اللہ. تم یہ خواہش ختم کر دو کہ سب کا عقیدہ تم جیسا ہو جائے. واہ واہ. عقیدہ تم جیسا نہیں ہو سکتا جب سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک ہے. واہ 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 واہ. قبلہ کیا کہنے، کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنا خون جلاؤ نہ دوسروں کو جلاؤ. تم اپنا عقیدہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کرو اور دوسروں کے لیے دعا کرو. اگر تمہارا عقیدہ اچھا ہے تو کوئی کسی جیسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے اللہ کی حکمت اور خالقیت اور صانعیت کا تقاضا ہے. جی مجھے گاڑیوں کے نام نہیں آتے، مگر آپ مثلا ہمارے پاکستان میں گاڑی ٹوئیٹا کمپنی ہے، تو مثلا اس کی جو 2022 کا جو بھی ماڈل نکلا ہوگا وہ سال بھر میں ایک جیسے ہی نکلے گا، حتیٰ کوئی لائٹ بھی مختلف نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے کارخانے سے ہر آنے والا مختلف ہے. واہ واہ. ہر ایک کو وہ نیا بناتا ہے، ہر ایک کے اندر علیحدہ صلاحیتیں رکھتا ہے. کوئی کسی جیسا نہیں ہے. مگر ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا ہم جیسے ہیں نبی، ان سے دو چار باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. ان سے ایک بات تو آپ یہ بھی کریں کہ بھائی تم تو آنکھیں بند کر لیتے ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے. سرکار تو پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. سرکار آنکھیں بند کر لیتے تھے تو سرکار کو سب کچھ ویسے ہی نظر آتا تھا جیسے آنکھیں کھلنے پہ نظر آتا تھا. صبح ہوئی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات کو فلاں چیز فلاں جگہ رکھی. تو حضرت نے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز وہاں سے کیوں اٹھائی اور فلاں جگہ تم نے جا کر یہ چیز کیوں رکھی؟ کہ یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. فرمایا اپنے سونے سے ہمارے سونے کو نہیں ملاؤ. واہ 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 واہ. قبلہ کیا کہنے. کر لیں تو ہمیں سب نظر آ رہا ہو. صحابہ کرام اگر نبی مکرم کی پشت مبارک کی جانب ہوتے تھے اور کوئی کسی سے کوئی بات کرتا تھا تو حضرت فرما دیتے تھے کہ تم نے فلاں سے یہ بات کی. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ تو آگے دیکھ رہے تھے، ہم تو پیچھے بات کر رہے تھے. حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں. تو سرکار کی آنکھیں، ہماری آنکھیں سرکار کی آنکھوں سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. اور میرے بچوں جوانوں اگر نبی کوئی بتائے گا تو اسے علی کہتے ہیں. واہ واہ. کیسے تھے نبی کے شمائل کیا تھے، نبی کا حلیہ کیا تھا، نبی کی عادات اطوار سیرت کیسی تھی، بتانے کے لیے تو صحابہ کرام میں ہر ایک سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. مگر مقطع کلام سیرت مصطفیٰ علی کو بنانا چاہیے. یعنی مولا کائنات کے بغیر کوئی ساری باتیں سن لیجیے مگر علی کے بغیر نہ سنیے. واہ واہ. علی بتا دیں پھر ساری باتیں سن لیجیے، اور اگر علی کے بغیر سمجھیں گے تو شاید آپ کو اپنے جیسا ہی نبی ملے گا. واہ 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 واہ. قبلہ کیا کہنے. مولا کائنات بتائیں گے کہ علی نبی کیسے تھے، علی بتائیں گے کہ نبی کیسے تھے. مثال دے رہا ہوں، اس صحت پر کوئی اور بات نہیں ہے. اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے. فرض کیجئے آپ کے شہر کے بڑے چوراہے پر کسی بڑی شاہراہ پر دو گاڑیوں کا تصادم ہو جائے، ایک بہت بڑا دھماکہ سننے کو ملے اور خبر پھیلے کہ صاحب اتنے لوگ مر گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اور حادثے کی خبر سن کے لوگ جائے اور حادثہ پر پہنچتے رہیں.
जिन्होंने हादसा होते हुए देखा और जो 2 घंटे बाद पहुंचे और जो 6 घंटे बाद पहुंचे और जो 8 घंटे बाद पहुंचे और जो मिसाल के तौर पे दूसरे दिन पहुंचे, हर एक का बयान मुख्तलिफ होगा। बेशक बेशक। जिसने हादसा होते हुए देखा वो बताएगा कि इतने मरे और इतने जख्मी हुए और गाड़ियां कौन सी थी। 2 घंटे बाद जाने वाला मरने वालों की तादाद नहीं बताएगा, जख्मियों की भी नहीं बता सकेगा। 8 घंटे जाने वाला गाड़ियों का नाम तो बता देगा मगर तादाद जख्मियों की नहीं बता पाएगा। वाकया एक ही है मगर बयान मुख्तलिफ है। अब कोई नबी का 2 साल का साथी है, कोई 4 साल का साथी है। वाह 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 वाह, क्या कहने किबला, क्या कहने। में कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। हमें तो नबी उससे चाहिए जो नबी की गोद में आया। हाय 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 हाय। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली बताएंगे कि नबी मुकर्रम की सिफात और आदात क्या है। अब नबी को अपने जैसा बोलने वाले अफराद जरा तवज्जो करें। सरकार, अल्लाहु अकबर, सुन्नी मजमा है इसलिए मैं मुश्तरका गुफ्तगू करूं। जो शिया है वो भी तो सुन्नी है ना, उसको तकल्लुफ में बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं। सारे शिया सुन्नी हैं। हमारी ख्वाहिश है कि सारे सुन्नी भी शिया हो जाए। हो नहीं सकता कोई शिया और वो सुन्नी ना हो। लिहाजा ये तो उलझन खामखा की भी है हर जगह। सिर्फ पाकिस्तान ही 2 नजरियों पर नहीं बनाए, अल्लाह ने पूरी कायनात 2 नजरियों पर बनाई। वाह 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 वाह। सिर्फ हिंदुस्तानी दोस्त मुझे माफ करें थोड़ी देर के लिए, सिर्फ पाकिस्तान ही 2 नजरियों पर नहीं बनाए बल्कि पूरी दुनिया अल्लाह ने 2 नजरियों पर बनाई। ये दुनिया जो 2 नजरियों पे बनी है, ये देखिए मालिकी, हम्बली, शाफई, बरेलवी, देवबंदी, ये जो उन्वानात हैं ये शनाख्त कर रही है। अल्लाह ने ये शनाख्तें नहीं रखी, ये हमने अपनी आसानी के लिए रखी। अल्लाह ने 2 ही नजरिए रखे हैं, हुसैनियत और यजीदियत। हाय 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 हाय, वाह वाह। इस तरफ माहौल जा रहा है कि लोग अब हुसैनी रहेंगे या यजीदी रहेंगे और फिर यही शनाख्त इस्लाम बनेगा। अल्लाह ने सरकार दो जहां को जो अजमतें अता की हैं उनमें एक अजमत का उन्वान है कि नबी का बदन मुबारक भी हमारे बदन की तरह था। सरकार का शिया बरादरी जरा सरकार के फजाइल सुन लेने से, नबी का बदन मुबारक भी हमारे बदन की तरह नहीं था। कुल्लमा मशा मा आहदिन, मौलाना को हदिया कर रहा हूं, इरफान साहब, डॉक्टर नदीम साहब, कुल्लमा मशा मा आहदिन, नबी मुकर्रम जब किसी के साथ भी चलते थे रस्ते पर, इन काना तवीलो काना अतवलो मिनहा, अगर वो लंबा भी होता था नबी के साथ चलने की वजह से छोटा हो जाता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने किबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह। ऊंचा नारा हैदरी या अली। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। आवाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस की नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरज है कि वल फज्र की आयत की अमी है, कैसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर का जमी ओज सुरैया, सब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मैयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज़ रूहे लोह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, ये शहराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दंदान पैगंबर, हरफे बेसना खानी है वो खामा बसरी रे, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की दनक है, ये अक्से मतानत है कि उभरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे है कि आयात की तंजीर, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा
لیے ہیں. کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں, کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں, اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا. تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منیزہ, انسان کی گردن پہ سدا بار ہے تیرا. کہنے کو تو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. واہ 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 محسن نقوی کی یا علی, محسن نقوی کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سارے فقیر بیٹھے ہیں, سرکار کے توسل سے, سرکار کے وسیلے سے مانگنے آئے ہیں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا تم جیسا ہے, سرکار کی آنکھیں تم جیسی ہیں, سرکار کے کان تم جیسے ہیں, ناک. مولا علی کا فرمان سنا دوں, بسم اللہ. فرماتے ہیں لم یشم رائحۃ الکریہہ, نبی کی ناک کبھی بدبو سونگتی نہیں. ہائے 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 ہائے. بہت بڑا پیغام ہے سیرت مصطفیٰ کا. مصطفی لوگ بدبو نہ سونگھا کریں, خوشبوئیں سونگھا کریں. کسی کی خوبی خوشبو ہے, کسی کی برائی بدبو ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لوگوں کی خوشبوئیں, لوگوں کی خوبیاں دیکھی جائیں, لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کیا جائے. ایک صاحب اسے کہنے لگے مولانا آپ فلاں کے گئے تھے, کھانا کھا کر آئے. میں نے کہا ہاں کھانا کھا کر آئے ہوں. گیا تھا, انہوں نے بلایا تھا. کہنے وہ تو رشوت لیتے ہیں. میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے ہاں تنخواہ بھی لیتے ہیں. میں نے کہا میں نے تنخواہ کے پیسوں سے کھانا کھایا ہے. تمہیں اللہ نے آڈیٹر بنایا ہے کہ لوگوں کے تم رشوتوں کے پیسے ہی دیکھتے ہو, بس تمہیں حرام. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا اپنی ملت سے گزارش کروں گا. یہاں ایک بڑی تعداد وہ بیٹھی ہے جو اپنے اپنے علاقے میں اپنے امام بارگاہوں کو, مسجدوں کو, مدرسوں کو ہدیہ بھیجتی ہے, ڈونیشن بھیجتی ہے, تو آپ کی بات سنی جاتی ہے. سنی جاتی ہے یا سنی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ اپنے اپنے علاقوں کے اندر مدد کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی. تو آپ یہ پیغام بھی وہاں پہنچائیے کہ صرف اور صرف اچھائیاں دیکھو, برائیاں نہ دیکھو. ورنہ اگر تم نے برائیاں دیکھنا شروع کی تو معصوم صرف 14 ہیں, پھر تو تمہاری زندگی. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر تو تمہاری زندگی حرام ہو جائے گی بھائی. تم تو جی نہیں سکو گے کیونکہ تم صرف اور صرف برائیاں دیکھ رہے ہو. نبی کی صفات میں اور نبی کے فضائل میں مولا علی فرماتے ہیں, اور سناؤں نبی کے فضائل. میرے مولا فرماتے ہیں کل اذا رکبا, سرکار جب کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے. چھک تو نہیں رہے ابھی تو اس مائک کی وجہ سے میں نے محفل شروع نہیں کی ہے. یہ پہلی دفعہ آیا ہوں اور پہلی دفعہ ہی میرا شکار ہو گیا. تو اب جیسے میں پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے, تو بہرحال یہ آئندہ اچھا ہو جائے گا. خیبر کی فتح کے موقع پر بہت سارے جانور بھی مال غنیمت ملے جی, اور ان جانوروں کو باندھ کر کھڑا کر دیا تھا. سرکار کو کرسی دی گئی کہ حضرت تشریف فرما ہے اور مال غنیمت کو جمع کیا جا رہا ہے اور پھر تقسیم ہوگا, مال تقسیم ہوں گے. کہ حضرت نے دیکھا کہ گدھا ان مال غنیمت میں آنے والے جانوروں میں گدھا رسی چھڑا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کسی طرح رسی چھوٹ جائے. تو حضرت نے ایک صحابی محترم کو آواز دے کر کہا کہ تم اس کی رسی کھولو, دیکھو یہ کرنا کیا چاہتا ہے. جیسے اس کی رسی چھوڑی وہ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار کے پیروں کا اس نے بوسہ کیا, اور اس نے کچھ کہا جو نبی سمجھے. اور پھر نبی نے بتایا, فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے. ایک مدت گزر گئی ہے کہ ہماری پشت پر کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا. یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیے یا علی سے کہیے کہ بیٹھ جائے. علی سرکار نے کچھ دیر کے لیے اس پہ سواری فرمائی.
اور اس گدھے کا نام سرکار نے یاقور رکھ دیا. کیا؟ یاقور. سب نے لکھا ہے یہ واقعہ, یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے, سنی شیعہ کتابوں میں. مولانا طاہر قادری صاحب نے بھی اسے بیان کیا. یاقور نبی کی سواریوں میں ایک سواری یاقور گدھا. اور نبی کے بیٹھنے کی برکت سے, توجہ, وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کی پشت پہ نبی اگر کوئی سامان رکھ کر کہتے تھے کہ فلاں صحابی کو لے کر آ جاؤ تو یہ اسی کے گھر جاتا تھا. فرماتے تھے کہ فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا. وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے مجھے بلایا. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہہ دو, بسم اللہ. جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں, اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں. واہ واہ قبلہ, کیا کہنے, کیا کہنے. یا علی, یا علی. مولا فرماتے ہیں جب کسی سواری پہ سرکار بیٹھ جاتے تھے, لم یسن ولم یحرم, نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی. یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے, یہ تو کہیں بیٹھ جائیں تو وہ سواری خراب ہو جاتی ہے. سرکار اگر کسی جانور پر بیٹھ جاتے تھے تو وہ جانور, وہ گھوڑا, وہ اونٹ, وہ خچر, وہ گدھا, جو بھی سواری سرکار کی 8-9 سواریاں تھیں, مختلف جنسوں کی نبی کے پاس ہدیوں میں اور تحفوں میں ملی ہوئی سواریاں تھیں, کچھ ذاتی خریدی ہوئی سواریاں تھیں. مولا فرماتے ہیں جب نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے, لم یسن, تو اس کی عمر نہیں بڑھتی تھی, جتنے سال کی ہوتی تھی وہیں عمر رک جاتی تھی. اور لم یحرم, اور نہ ہی بوڑھی ہوتی تھی وہ. جی ممکن ہے یہاں تشریف فرماؤ کچھ لوگ, مجھے بھی ہلکا معلومات ہے, کچھ معمولی سی معلومات ہے. گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. جی گھوڑے پالنے والے جانتے ہیں 25 سال کے بعد اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے, ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو بیمار ہو کے مر جاتا ہے. 25 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے. کربلا میں 50 سال کے بعد بھی جوان ہے. صلوات پڑھیں عظمت امام حسین پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. کیونکہ نبی کی سواری ہے, نبی اس پر بیٹھے ہیں. جتنی عمر کی اس وقت میں تھی جب نبی بیٹھے, تو کربلا کے میدان میں بھی 50 سال کے بعد جوان ہے. ایک مثال, سرکار کی برکتیں. سرکار اگر کسی سواری پر بیٹھ جائے تو اس کی عمر نہیں بڑھتی تھی. سرکار کسی پتھر پہ پیر رکھ دے نا تو اس پہ نشان آ جاتا تھا, اور نرم مٹی پہ پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں آتا. مولا سے کسی نے پوچھا یار یہ کیا ماجرا ہے, حضرت فرمایا جو نبی کے پیروں کو تکلیف پہنچائے نبی اس پہ اثر چھوڑتے ہیں. واہ 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 واہ. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل سرکار کی ذات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. موسم تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے یہاں پر, یعنی محفل گرم ہے, تو میں دل کر رہا ہے تھوڑی دیر یہیں رکا رہا ہوں. سرکار کا سایہ ہی نہیں تھا, سرکار کا سایہ نہیں تھا. اس لیے کہ ان الظل من الظلم, ذل سایہ, عربی میں ذل کہتے ہیں سایہ کو. سایہ ظلمت سے, ذل ظلمت سے ہے. جی ذل ظلمت سے ہے, اندھیرا ہوتا ہے. آپ اپنے سایہ کو دیکھیے, نور ہے کیا, وہ اندھیرا ہے. یہ سایہ یعنی اندھیرا. جی کیسے ممکن ہے کہ نور سے اندھیرا صادر ہو. واہ 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 واہ, کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے. نور سے اندھیرا صادر نہیں ہوگا, نور سے نور صادر ہوگا. لہذا سرکار کا سایہ نہیں تھا. کان النبی ذل اللہ, نبی اللہ کا سایہ تھے. وَإِنَّ ذِلَّ لَا ذِلَّ لَهُ, اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا. تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں, جس نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی.
تھا وہ کیوں کہ اللہ کا سایہ ہے. اور قرآن آواز دے کر کہہ رہا ہے الم تری الی ربک کیف مد ظلہ، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب کا سایہ اتنا طویل کیسے ہو گیا. ہم تو ابھی بات کر رہے تھے کہ نبی کا سایہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا سایہ. قرآن کہہ رہا ہے تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب کا سایہ اتنا لمبا کیسے. یہ رب کا سایہ کون سا سایہ ہے؟ کسی کو رب کا سایہ نظر آ رہا ہو تو ہمیں بتاؤ یہ کون سا کیا ہے جو رب کا سایہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. رب کے سائے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. واہ واہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی عرفانی گفتگو ہے، اللہ مجھے اسے سمجھنے اور منتقل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. یہ رب کا سایہ، اللہ کا سایہ تم نے نہیں دیکھا کیسے طویل ہو گیا. اللہ کا سایہ کیسے طویل ہوا ہے؟ جنہیں اللہ کا سایہ طویل ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا انہیں امام زمانہ کے 1150 سال سمجھ میں نہیں آئے. واہ 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 قبلہ کیا کہنے. صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. پڑھ چھوڑ مائک ٹھیک ہونے تک. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. بات آگے بڑھے. جن کا سایہ نہیں تھا ان کو اللہ نے اپنا سایہ بنایا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں ایک خوبی یہ ہے کہ دن میں ایک ہی محفل مجلس پڑھا تو گلا بیٹھ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ میری طرف توجہ فرمائیں اور میری بات کو سن لیں تاکہ وقت بھی میرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. بات اتنی ہے کہ اللہ کا سایہ کیا مطلب. اللہ اپنے سائے کو طویل دیکھنا چاہ رہا ہے اور اللہ کا سایہ طویل ہے. اللہ کا سایہ طویل ہے یعنی محمد گئے نہیں. سرکار ہمارے درمیان موجود ہے. سرکار آج بھی موجود ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. واہ واہ. یہ سرکار دو جہاں نہیں بلکہ علی بن ابی طالب ہے. سرکار کی جگہ پر آنے والا وجود امام حسن کا ہے، امام حسین کا ہے، اور پھر گفتگو پہنچے گی تو امام زمانہ تک پہنچے گی. اور ہم سب جس کے انتظار میں ہیں وہ بھی ہمارے انتظار میں ہے. شاعر کہتا ہے، پھر مجھے یاد آ رہا ہے جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، شاعر کہتا ہے کہ ہم ان کی دید کے طالب وہ حکم خالق کے، ہم ان کی دید کے طالب کو حکم خالق کے، مزہ ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوال یہ ہے کہ ہمارے امام ہمارے انتظار میں ہیں کہ کب ہم آمادہ ہو جائیں، اور ہم ان کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ آ جائیں. ان کے آنے کے بعد اصلاح ہوگی یا ان کے اصلاح ہونے پر وہ آئیں گے؟ دونوں سوال اپنی جگہ ہیں. یہ ساری زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی ان کے آنے کے بعد، یا کوئی عدل مزاج اور عدالت مزاج اور منصف مزاج ہوں گے تب امام آئیں گے؟ یہ بھی صحیح ہے. پہلے خاص لوگوں کو عام آدمی کرنی ہوگی تاکہ امام آ جائیں، پھر عام لوگوں کی اصلاح کا کام امام کریں گے. تو وہ جو خاص لوگوں کی تیاری کی ضرورت ہے وہ تو اسی عزا خانے میں بات ہوگی نا. بسم اللہ.
کہ کسی طرح خاص لوگ اپنی تیاری مکمل کریں تاکہ ان کا مولا اور ان کا مالک آ جائے۔ ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ شیعوں کے یہاں بہت شرک ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو مسلمان بنائیے۔ میں نے کہا حضور ذرا ایک مثال دے دیجئے کہ کیا شرک ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے آپ کے ہاں اسٹیکروں پر، تغروں پر، فریموں میں لکھ کے لگایا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا جی کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو یقین جانیے مجھ سے ناراض ہونے لگے، کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی آپ حافظ قرآن ہے تو آپ نے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت ضرور پڑھی ہے، وہ یاد بھی ہے آپ کو، ذرا سنا دیجیے۔ تو مفتی صاحب نے آیت سنائی، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ واہ واہ۔ میں نے کہا مفتی صاحب دوبارہ پڑھی۔ میں نے کہا مفتی صاحب اس میں لکھا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں، آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کی بلا، کیا کہنے۔ اللہ عظمت دینا چاہتا ہے مگر ملا عظمت لینا نہیں چاہتا۔ اللہ تو عظمت دینا چاہتا ہے کہ میں زمین تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میں ساری کائنات نیک اور صالح بندوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے نہیں اللہ پھر اپنے پاس رکھ، ہمیں نہیں چاہیے، بندوں کو نہیں چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین کی وراثت میں نیک اور صالح بندوں کے حوالے کروں گا۔ یہ نیک اور صالح بندے کون ہیں؟ وہ امام کے 313 اصحاب، جن کے انتظار میں امام انتظار میں۔ میرے اس بچے کو غلط فہمی نہ ہو، کیا 313 مجتہدین نہیں ہے پوری دنیا میں؟ امام کے اصحاب صرف عالم نہیں ہوں گے۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے کہ یہ جان چھڑا دے کوئی انجینئر، یہ جان چھڑا دے کوئی ڈاکٹر کہہ کر کے، کیا اتنے عالم؟ صلوات پڑھے نا محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وعلى۔ کیا 313 مجتہدین نہیں ہے جو امام آ نہیں رہے؟ امام کے سارے اصحاب، امام کے سارے جرنیل، امام کے سارے سپہ سالار صرف علماء نہیں ہیں، بلکہ ہر طبقہ فکر سے امام کو چاہیے، اپنا معاون چاہیے، اپنا مددگار چاہیے۔ بس اسی کی تیاری کو محفل اور مجلس کہا جاتا ہے۔ کوئی جا کر خبر کرے ان لوگوں کو جو محفلوں اور مجلسوں کو بدعت کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں کہ اس محفل میں، اس مجلس میں قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے اور کرداروں کو بلند کیا جاتا ہے۔ جی اگر 2 گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کے دھکے پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، جو 70 سال سے حسین حسین کر رہا ہو۔ یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صلی علی۔ خود بخود اس کے اندر ایک کیفیت ایجاد ہوتی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں سے اچھے ہیں۔ میں جب دوسرا کہہ رہا ہوں تو میں غیر شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، عزادار اور غیر عزادار، حسینی اور غیر حسینی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ شیعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سنی بھی، کچھ شیعہ بھی ہو سکتے ہیں جو حسینی نہ ہو، اور کچھ سنی بھی ہو سکتے ہیں جو حسینی ہو۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے۔ مجھے بولنے دیجیے، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ کو مائک ملے تو آپ جواب دے دیجیے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلى۔ اللہم صلی علی۔ ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی اور وہ حسینی ہو۔ کیا کسوٹی ہے میرے بچوں جوانوں، کیا کسوٹی ہے کہ کون حسینی ہے؟ جو ظالم سے نفرت کرے وہ چاہے سنی ہے، حسینی ہے۔ جو مظلوم سے پیار کرے چاہے وہ غیر شیعہ ہے مگر حسینی ہے۔ اور اگر کوئی شیعہ ہوتے ہوئے مظلوم کا ساتھ نہ دے اور ظالم سے نفرت نہ کرے، وہ شیعت کی الف بے نہیں جانتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ مجھے 10 منٹ اور پڑھ لیں، اگر یہ دروازے کھول دیں تو مومنین کو ذرا اچھا لگے گا۔ بسم اللہ۔ ہوا آئے گی اندر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
मुत्तफिक हैं तो एक सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाजत है, मैं आपकी जो कुछ तकलीफ में देख रहा हूँ कुछ दोस्तों को। या इली। इसलिए बार बार ज़हन में ख्याल आ रहा है कि यहीं रुक जाऊं, लेकिन बिस्मिल्लाह। या इली। लेकिन मैं पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ आपको देखने के लिए। आपको देखने के लिए पहली दफा आया हूँ। और डॉक्टर जनाब इकबाल हैदर साहब, मेहरबानी। इकबाल हैदर साहब फरमा रहे थे कि दोबारा आने का भी फरमा रहे थे, तो अगर तौफीक हुई तो दोबारा भी हाजिर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये आज शायद दूसरी मर्तबा इन्होंने मेरे सामने 4 मिसरे मेरे बारे में कहे, तो मैं इसको एक एतबार से नापसंद कर रहा था और मैंने गुजारिश की कि जी ना करें, मगर फिर एक जाविये से खामोश भी हो जाता हूँ, इसलिए कि कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं कि ये सुबह खानेवाल होता है, शाम भावलपुर होता है, रात हैदराबाद होता है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूँ, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। वाह 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 वाह। तो जब इकबाल हैदर साहब या आप में से कोई दोस्त मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है तो मुमकिन है यहाँ बैठे हुए किसी को बुरा लगे, मगर किसी और को भी बुरा लगता है। तो मुझे इस पे खुशी होती है कि किसी और को बुरा लग रहा है। वाह वाह। पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर और बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी पर गौर करने वाले 3 तरह के लोग। एक वो जो नबी को अपने जैसा बोलता है, उसे सरकार दो जहां का हर बशरी पहलू नजर आता है, मगर सरकार का दूसरा पहलू जो नूरी पहलू है वो उसे नजर नहीं आता। वो अपने जैसा कहने वाला सरकार की सीरत पर इतना गौर कर रहा होता है कि सरकार के हाथ से, तवज्जो, सरकार के हाथ से रात की तारीकी में गिरने वाली सुई उसे नजर आ जाती है, मगर गदीर की धूप में नबी के हाथों पे अली नजर नहीं आता। क्या कहने की बिला। हादरी आईली। ये जो अपने जैसा बोलने वाला है उसे नबी की जिंदगी का हर पहलू नजर आता है, मगर उसे ईंटों के घर में चादर का घर नजर नहीं आता। जो सरकार ने चादर में एक घर बनाया और फरमाया ये मेरे अहले बैत। एक और तबका है जो नबी को सिर्फ नूर होना जानता है और बशरी तकाजों को वो नहीं मानता। वो अजीजा ने गिरामी जुल्फों का तस्करा करता है, वो कंघी की बात करता है, वो सुरमे की बात करता है, वो नालैन मुबारक की बात करता है, उसे नबी का नूरी पहलू नजर आता है, मगर नबी मुकर्रम ने कैसे जिंदगी गुजारने का दस्तूर दिया है उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती। और तीसरा नजरिया वो है कि जो नूरी बशर मानता है, यानी ऐसा वजूद कि जो बशर के पैकर में आया हो मगर हकीकत में नूर हो। वो पैकर उसका बदल भी जाए तो नूर उसका जिंदा नजर आता है, और कभी वो शक्ल में नजर आता है। और जैसे जैसे जमाना बढ़ता चला जाता है, बशरियत की क्लास ऊंची होती चली जाती है, तो सबसे बड़े मुअल्लिम की सूरत में जिसे इमाम मेहदी कहा जाता है, ये नबी का नूर है कि जो मुसलसल मुंतकिल हुआ है।